الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک کہ قبول کرتے رہتے ہیں جب تک غرغرے کی کیفیت شروع نہ ہو. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتے رہتے ہیں جب تک غرغرے کی کیفیت پیدا نہ ہو. موت کے وقت جب بندے کی روح جسم سے نکلنے لگتی ہے تو حلق کی نالی میں ایک قسم کی آواز پیدا ہوتی ہے جس سے عربی میں غرغرہ کہا جاتا ہے. ایک خاص آواز پیدا ہوتی ہے اور جب وہ آواز آنی شروع ہو جائے تو یوں سمجھ لے کہ اب اس انسان کا اس دنیا کی زندگی سے اور اس عالم سے تعلق ختم ہو گیا، اور اسی لمحے اس کا تعلق عالم بالا سے جڑ جاتا ہے اور اس عالم سے تعلق اس کا قائم ہو جاتا ہے. اب یہ جو کیفیت ہے غرغرے کی، اس کیفیت کے بعد نہ کسی کی توبہ قبول ہے نہ کسی کا ایمان قبول ہے. بس اب ختم، جو ہونا تھا ہو چکا، جو کچھ کرنا تھا کر لیا، اب دروازہ بند، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر احادیث میں اور روایتوں میں اس بات پر تاکید فرمائی کہ تو تم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہو غرغرے سے پہلے. اب یہ تو کسی آدمی کو بھی نہیں معلوم، یہ کہ اس کیفیت سے تو ہر ایک کو گزرنا ہے، لیکن یہ تو کسی بھی آدمی کو نہیں معلوم کہ میرے غرغرے کی کیفیت کب ہوگی. بھئی غرغرے کی کیفیت تو اس وقت ہوتی ہے جب آدمی کی روح نکلنے لگتی ہے اور جب آدمی مرنے لگتا ہے. نہ مجھے معلوم کہ میری زندگی کے کتنے دن باقی رہ گئے، نہ آپ کو معلوم ہے کہ کتنے دن باقی رہ گئے. تو خلاصہ کیا ہوا کہ جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس غرغرے کی کیفیت کے انتظار نہ کرے، اس حالت کا انتظار نہ کرے، اس لیے کہ وہ حالت تو اس حالت میں تو آدمی بالکل بے بس ہو جاتا ہے. بس جیسے ہی گناہ ہو فوری طور پر آدمی بغیر کسی تاخیر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر کر اپنے اس گناہ کو اللہ تعالیٰ سے رو دھو کے معاف کروا لے. پھر غلطی ہو جائے پھر معافی کی درخواست اللہ کے سامنے پیش کر دے. لیکن خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آدمی زندگی کے بھروسے پر کہ ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو صحت ہے، ابھی تو بہت بڑی عمر پڑی ہوئی ہے، ابھی تو میں نے دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے. یہ سارے شیطانی وہ دھوکے ہیں کہ جو انسان کو توبہ سے پیچھے ہٹاتے رہتے ہیں، دور کرتے رہتے ہیں. توبہ میں تاخیر ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ بسا اوقات ایسا بھی وقت آ جاتا ہے کہ آدمی کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا اور موت کا فرشتہ سر پر منڈلا رہا ہوتا ہے. اس لیے جتنا اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ موقع دے دے فوراً آدمی گناہ سے توبہ کر لے، کل کی امید پر نہ چھوڑے. اور بعض کتابوں میں تو عجیب بات لکھی ہے، فرمایا کہ گناہ سے بھی خطرناک 4 باتیں ہیں. گناہ تو گناہ ہے، کوئی آدمی بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتا، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہو یا بڑے گناہ ہو. لوگ عام طور پر پوچھتے ہیں کہ جی یہ صغیرہ ہے یہ کبیرہ ہے، اور اس پوچھنے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر صغیرہ ہے تو چلو کر لیتے ہیں بعد میں دیکھ لیں گے، اور اگر کبیرہ ہے تو بچ جائیں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال یہ بیان فرمایا کہ یہ صغیرہ اور کبیرہ یہ بعد کے لوگوں کی تقسیم ہے. یہ بعد میں لوگوں نے تقسیم کیا کہ یہ گناہ صغیرہ اور یہ کبیرہ. بات اصل میں یہ ہے کہ چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، آگ کا ایک شعلہ اور بھڑکنے والی آگ ہونے کے اعتبار سے تو دونوں برابر ہیں.
چاہے وہ ذرا سی اس کی لو جل رہی ہو یا بہت بھڑکدار قسم کی آگ ہو، آگ ہونے میں تو دونوں برابر ہے. کوئی بھی دنیا کا عقل مند انسان جو ہے وہ چھوٹی سی آگ کو جیب میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو گناہ ہے. ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ اور سبب ہے اس سے تو بچنا ہے. پھر کیا صغیرہ اور کبیرہ کو دیکھنا اور اس کے بارے میں معلوم کرنا کہ یہ صغیرہ ہے یا کبیرہ. اللہ کی ناراضگی والا عمل تو ناراضگی والا عمل ہے، اس سے تو حتی الامکان بچنا ہی بچنا ہے، ہر حال میں بچنا ہے. تو بہرحال بعض بزرگوں نے فرمایا کہ گناہ سے بھی خطرناک چیزیں 4 ہیں. 4 گناہ سے بھی زیادہ خطرناک 4 چیزیں ہیں. نمبر 1، گناہ کو ہلکا سمجھنا. یہ تو معمولی درجے کا ہے، چلو اس سے کیا ہوتا ہے، ہم بڑے بڑے گناہ تھوڑی کر رہے ہیں، چھوٹا سا کیا ہے نا، کوئی بات نہیں. خطرناک ترین کام ہے یہ، خطرناک ترین کام. آج جس گناہ کو ہلکا سمجھ رہا ہے، کل اس سے بڑے گناہ پر وہ جرات کرے گا، پرسوں اس سے بڑے گناہ پر جرات کرے گا. اس طریقے سے کرتے 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 وہ بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے لگے گا اور یہی سمجھے گا کہ نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک ہے گناہ کو ہلکا سمجھنا، اور دوسری خطرناک بات یہ ہے کہ گناہ کر کر خوش ہونا. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، گناہ کر کر خوش ہونا. اور تیسرا ہے گناہ پر اصرار کرنا. ایک ہے کہ آدمی نے لا علمی میں کوئی کام ایسا کر لیا، پھر کسی نے بتا دیا کہ نہیں بھائی آپ نے یہ کام جو کیا یہ صحیح نہیں ہے، یہ تو غلط کام ہے. اب اس گناہ پر اصرار کر رہا ہے، اس گناہ پر کرنے کے مزید دلائل دے کر دوسرے کو قائل کر رہا ہے کہ جی نہیں میں نے جو کیا وہ صحیح کیا ہے. یہ ہے گناہ پر مداومت، اس کو کہتے ہیں گناہ پر اصرار. یہ ایسا خطرناک جرم ہے، ایسا خطرناک جرم ہے کہ صغیرہ گناہ پر اصرار اس کو کبیرہ میں تبدیل کر دیتا ہے. اور چوتھا ہے گناہ پر فخر کرنا. ارے تجھے نہیں پتا میں نے رات کیا کارنامہ انجام دیا. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، اللہ حفاظت فرمائے. بس اوقات حدیث میں ہے کہ آدمی رات کو گناہ کرتا ہے اور صبح لوگوں کے سامنے فخر اور غرور کے طور پر شیخی بھگارتا ہے اور بتاتا ہے کہ رات میں نے یہ کیا، رات میں نے یہ کیا، رات میں نے یہ کیا. اللہ تعالیٰ تو پردہ ڈال رہے ہیں اور یہ کمبخت لوگوں کے سامنے جو ہے ببانگ دہل اس گناہ کا چرچا کر رہا ہے. یہ کیسے معافی کے قابل ہے؟ کیسے اللہ تعالیٰ معاف کریں گے؟ انہوں نے تو معاف کر دیا، انہوں نے تو پردہ ڈال دیا، کسی کو بھی نہیں پتا چلا. اور یہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے گا گا کر اس بات کا تذکرہ کر رہا ہے کہ میں نے رات یہ کیا، میں نے رات یہ کیا. یہ چوتھا خطرناک مرض ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کے گناہوں سے ہمیں بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس غرغرے کی کیفیت کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں توبہ نصوح کی اللہ تعالیٰ پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.